اب ہوش و گوش کے ساتھ اور اپنے ذہن و دلوں کے دریچے کھول کر روحانیت کو سمیٹنے کے لیے ہماتن گوش ہو جائیں۔ بلا تاخیر حضرت قبلہ عالم جناب بابا جی سرکار تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف، خواجگان چورا شریف، حضرت قبلہ بابا جی سرکار۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کریمہ کرم جو تو کرے وہ بات دے زباں پر جو دل میں اثر کرے۔ پکار ساز غریباں کے کار ساز تو ہوئی، نوازش دل ماکن کے دل نواز تو ہوئی۔ عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یخزنوں کر۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکے ہیں میرے مولا، ہمیں صاحب جنوں کر۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ جنہیں نان جویں بخشی ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ تو سلطانی و قیوم زمانی، توئی مشکل کشائے دو جہانی۔ ضیافات زمان دل تنگ زارم، مدد کن یا حضرت مجدد الفسانی۔ امداد کن ہر رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ من کی استم کے بات و دم دوستی زنم، چندی سگان کوئے تو یکم تری منم، رحمتک یا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیائی تحت قبائی لا یعرفوہم غیری۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی میں جو سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ در مصطفیٰ پہ جبیں جھکی تو ہاتف غیب نے دیجے ندا، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ مکانی ہوں کہ آزاد مکان ہوں، جہاں میں ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں۔ وہ اپنی لامقامی میں رہے خوش، میرے اللہ مجھے اتنا بتا دے میں کہاں ہوں۔ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا کہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی۔
مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے۔ مانگنے والا ہے گدا صدقہ مانگے یا خراج، مانگنے والا ہے گدا صدقہ مانگے یا خراج، مانگنے والا ہے گدا صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے میر و سلطان سب گدا۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ میرے واجب الاحترام سادے احترام ساتھیوں، اور میرے یسار و یمین بڑے حسین جمیل خوبصورت شرعی وفا کے چہرے میرے پیش رو عشاق، یہ تقریب سعید سالانہ عرس مبارک میرے حضور بابا جی قطب العالمین قطب الارشاد بابا جی سرکار چوراہی کی یہ سالانہ تقریب سعید ہے۔ پروگرام تو جو کچھ میں نے عرض کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں صبح آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر چونکہ آپ کی اور میری اس جامعہ حیدریہ کے خطیب پشت در پشت سے بابا جی کے خادم خاص کی اولاد اور خادم خاص، میں نے اپنا نام نہیں لیا، میرے لیے واجب التکریم حضرت مولانا محمد صدیق کوثر صاحب نقشبندی مجددی چوراہی، انہوں نے اعلان فرما دیا، اور پھر میرے بہت دیرینہ بچپن کے ساتھی حضرت مولانا سلطان محمود صاحب نقشبندی مجددی، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی تم بھی تھے ہم سے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ بڑے ایک گزرے ہوئے وقت اور ایک موجودہ دور حالات حاضرہ پر ایسی گفتگو فرمائی کہ میں کانپ کے رہ گیا، سوچ میں پڑ گیا کہ میرے اللہ، اتنا اندھیر، اتنا ایک عجیب سلسلہ کہ دن کو تو یہ واز کیا کہ یہ بزرگان دین، یہ میں نے کانوں سے سنی ہوئی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی سنی سنائی پہ بہت کم توجہ دیتا ہوں۔ ان لنگروں کا کھانا جو ہے اسے بھی حرام کا فتویٰ دے دیا، رزق حلال طیب اور طاہر لنگر پکا ہوا بڑی جاں فشانی سے باوضو ہو کر پکایا گیا، اس کے اوپر درود شریف پڑھا گیا، آیات بینات پڑھی گئیں، ادب سے پیش کیا گیا، اور کچھ من چلے لوگوں نے
یہ فتویٰ داغ دیا کہ یہ نعوذ باللہ حاکم بدہن کہ یہ حرام ہے. جب یہ حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ ہوئی، یہ سوچا نہیں کہ حلت حرمت کیا ہے، حد حلالیت کیا ہے، حد حرام کیا ہے. فتاوی عالمگیر پڑھا ہوا تو میں نہیں ہوں، علماء سے کچھ بھیک مانگتا ہوں، وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. شہنشاہ سلطان جہانگیر وقت کا بادشاہ خانقاہ مجددیہ کا خوشہ چین صف میں بیٹھ کر خانقاہ مجددیہ سے لنگر کھانے والا وقت کا ایک شہزادہ قیوم ثانی حضرت خواجہ محمد معصوم علیہ رحمت کا مرید خاص، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے فیض حاصل کیا، ان لنگر کے ٹکڑے کھا کے بادشاہی کی. علامہ نے کہا کہ نہیں، فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ نگاہ کی تیغ بازی، وہ سپاہ کی تیغ بازی. سردی پڑ رہی ہے، موسم سردی کا ہے، سخت جاڑے کی سردی، لنگر خانہ بند، مطبخ بند. حجرے کے اندر شیخ کامل ہند الولی نظام الحق والدین خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی، رات آدھی سے زیادہ بیت گئی، دروازے پہ دستک ہوئی، تاریخ گواہ، دروازہ کھولا گیا. خادم نے عرض کی ایک سائل ہے، لنگر طلب کرتا ہے. لنگر تو صبح کھلے گا، اس وقت لنگر میں کوئی چیز نہیں. ہند الولی نے کہا لاؤ، بٹھایا، مٹی کا پیالہ اٹھایا، نیچے سے خشک روٹی کا ٹکڑا دیا اور ساتھ کیا کہا، یہ کھا لو، یہ دلی کی حکومت ہے، یہ کھا لو، یہ دلی کی حکومت ہے. گھر سے ٹکڑا مانگنے کے لیے آیا تھا، بھوکا تھا، یہ نہیں پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے. یہ ہے نگاہ کی تیغ بازی. تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے. آیا فقیر کے دروازے پہ ہے، مرد درویش کے دروازے پہ آیا. خود ہی بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. لقمہ منہ میں ڈالا، کہا یہ دلی کی حکومت ہے. ہندوستان کی تاریخ گواہ کہ 6 مہینے اس نے حکومت کی. وہ بازو کے زور سے حکومت نہیں ملی تھی، وہ کچھ اپنے جوہر دکھانے سے حکومت نہیں ملی تھی، وہ کسی نے دی تھی. اب حلت و حرمت، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، رزق حلال کے متعلق یہ فتویٰ دے دینا. خواجہ معصوم سرہندی کی خانقاہ پہ، امام ربانی کی خانقاہ کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے وہ ٹکڑے کھانے والا، رات کو ٹوپیاں بنا کے سوئی کے ساتھ بازار میں بیچنے والا، قرآن کریم کی کتابت کرنے والا،
آج بھی قرآن کریم عالمگیر کی قلم کا لکھا ہوا دلی کے مسجد میں بھی پڑا ہوا ہے، لاہور کی شاہی مسجد میں بھی پڑا ہوا ہے. ہاتھ سے قرآن کریم لکھا، ہدیہ کیا، ٹوپیاں بنائی، ہدیہ کیا، جو مل گیا وہ کھا لیا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سینکڑوں تو میں نہیں کہہ سکتا، گرفت ہوتی ہے، مگر علماء کو اکٹھا کیا ایک عرق ریزی کے ساتھ. کئی علماء نے، صاحب نظر علماء، صاحب نظر عالم دین، جو دن کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتے تھے، رات کو مصلوں پہ سجدوں میں آقا کریم کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے. علماء ربانیین جن کی دو صفتیں آپ کے اور میرے آقا نعمت نے ارشاد فرمائی، ان میں ہم نہیں ہے کہ ہم چوڑے ہو جائیں کہ ہم بھی ہیں. ایک وہ پہلی صفت کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کی زیارت عبادت ہے. اور دوسری صفت کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ وراثت کے وارث ہیں، وہ اولیاء کاملین علماء ربانیین. مگر بڑا عجیب دور چلا حضرت، عجیب دور چلا. ایسا رنگ، ایسا سلسلہ، تھوڑی سی سائڈ پہ چلے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی. گھر کے چراغ سے 63 سال کے قریب میری عمر ہے. پاکستان کے اندر چاروں سلاسل کے اولیاء کاملین کی میں نے زیارت کی اور ان کے جوڑے سیدھے کیے. محدث اعظم پاکستان الشیخ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ قادری نقشبندی کی میں نے زیارت کی. سلسلہ قادریہ کے عظیم روحانی پیشوا سن 1960 میں حضرت شیخ فضیلت الشیخ پیر سید الہ الدین گیلانی بغدادی کی میں نے زیارت کی، جو علامہ طاہر القادری کے پیر ہیں. یہ کل کی بات ہے، ان کی بیعت ہو گئی ہے. میں اسے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں اسے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کل کی بات ہے کہ بیعت ہو گئی ہے. ان کی زیارت کی. طریقت چشتیہ کے شہنشاہ خواجہ خان محمد توسوی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کے بادشاہ فضیلت الشیخ خواجہ حافظ قاری مفتی مولانا محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ، شیخ الاسلام والمسلمین. کتنے گنوں، کتنے گنتا جاؤں؟ یہ تو وہ ہے جو شیخ طریقت ہیں. علماء میں سے بڑے بڑے جید علماء آج جن کو چراغ لے کے تلاش کرو ملتے نہیں ہیں. حضرت علامہ مولانا عبد الحامد بدایونی رحمت اللہ علیہ کراچی والے، فقیر کو شرف حاصل ہوا ملاقات کا، زیارت کا. مفتی محمد عمر نعیمی خلیفہ خاص حضرت الشاہ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ زیارت کی. کتنے گنوں؟ سید صاحب رحمت اللہ علیہ حزب الاناف والے، شیخ الحدیث شیخ المسلمین فضیلت الشیخ، ان کی زیارت کی.
گنتا جاؤں تو یہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے، مگر یہ وجہ کیا ہوئی؟ آج سوچیں، شاید یہ بات پاکستان میں نہ ہو، یہ ادھر ہو، آپ کو اپنی منزل کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اجی وجہ کیا ہے کہ ایک پیری کا ہڑ آیا ہوا ہے انگلینڈ میں، ہڑ آیا ہوا ہے، جان دو نا ہڑ آیا ہوا ہے، سوائے یہ جو بیٹھے ہوئے صوفیاء کے غلام، پیر 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 پیر، اور پیر کی کیا صفت کیا بتائی کہ وہ تعویذ دھاگا دے اور ان کا ہدیہ وصول کرے۔ آگ تھے ہم ابتدا عشق میں، ہو گئے خاک انتہا ہے یہ۔ اب اس کے پیچھے کیا چیز؟ میرا خیال ہے، سوچ ہے کہ سوائے دنیا کی ہوس کی اور کچھ بھی نہیں۔ لبادہ اوڑھ لیا کہ اس لبادے میں زیادہ کچھ مال آتا ہے، مگر جن کا لبادہ اوڑا شاید ان اللہ والوں کی نظر مال پہ کم ہوتی تھی، بلکہ نہیں ہوتی تھی، ان کی نظر قلب پہ ہوتی تھی، دل پہ ہوتی تھی۔ لباس بعد میں بدلا، دل پہلے بدلا، پہلے دل بدلا۔ اب حلت اور حرمت کی بات کہ رزق حلال کو حرام کر دیا، محبت سے پکایا، اس کے اوپر آیات ربانی تلاوت کی، درود مصطفیٰ پڑھا، اللہ کا کلام پڑھا، اور سنت مصطفیٰ کے مطابق برکت کے لیے دعا کی، برکت کے لیے دعا کی، تشتریاں کھجوروں کی بارگاہ رسالت باب میں پیش ہوتی۔ سید دو عالم دعا فرماتے ہیں، اللہ تیرے رزق میں برکت دے، تیرے مال میں برکت دے، تیری اولاد میں برکت دے۔ اب حدیث میں چلا جاؤں تو بڑی لمبی تفصیل ہے، اللہ تیری اولاد میں برکت دے۔ اتنی برکت ہوئی اولاد میں کہ مدینہ بھر گیا۔ اولاد میں برکت دے، تیرے مال میں برکت دے۔ تبلیغ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، دامن محبت میں آنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول، مال کے لیے دعا کی، کوٹھے بھرے ہوئے تھے، دعا کی۔ آج یہ درویش بیٹھ کے رزق حلال باموضوع پکایا گیا، اس کے اوپر دعا کی، آیات ربانی پڑھی، ایصال ثواب کیا۔ من چلو نے فتویٰ دے دیا حرام، استغفر اللہ العظیم۔ فتاوی عالمگیر فقہ کی امہات میں سے کتاب ہے، یہ علماء سہارا لیتے ہیں اس کا۔ کیوں جی مولانا؟ عدالتوں میں، شرعی عدالتوں میں فتویٰ پیش ہوتا ہے، فتاوی عالمگیر 400 کے قریب علماء بیٹھے، عرق ریزی سے فتویٰ لکھا، بار بار پڑھا، بحث کی۔ فتاوی عالمگیر ہوش میں، فتاوی عالمگیر حلال جانور، بکرا ہے، لیلا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، حلال جانور ذبح کرنے والا مسلمان، ذبح کرنے والا مسلمان، جہاں بھی، اب سمجھ لیں، جہاں بھی ذبح کر دیا گیا، اب یہ علماء حرام کا فتویٰ دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ فتویٰ نہیں دیں گے۔ ذبح کرنے والا مسلمان، حلال جانور کے اوپر تکبیر چلی، چھری چلی، ذبح کیا گیا،
آپ حرام کا فتویٰ نہیں دیں گے، مگر دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، ایسا لبادہ اڑا کہ ہمارے رزقوں کو حرام کر دیا گیا، ہمارے خاندانوں کے اوپر کیچڑ اٹھالا گیا۔ ایک جملہ مناظر اسلام، مناظر پاکستان، حضرت علامہ مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ چھروی، آپ فرماتے تھے بیلیو اور جنہوں نے نبی نال وفا نہیں کی تھی انہوں نے تواڈے میرے نال کی وفا کرنی ہے؟ او بیلیو جنہوں نے نبی نال وفا نہیں کی تھی انہوں نے تواڈے میرے نال کی وفا کرنی ہے؟ تعویذ کا مسئلہ کہ جی اس میں بڑا فیض ہے، یہ ماسٹر صاحب ساتھ ہوتے ہیں برمنگھم میں، ایک سرداروں کی دکان ہے، سکھوں کی دکان ہے، جہاں سے وہ پین وغیرہ میں یہ قلم لیتا ہوں ان سے، وہ الگ مجھے کر کے تو کہنے لگا، دھرمیندر سنگھ اس کا نام ہے، وہ کہنے لگا یہ تعویذ میں لکھتا ہوں اور عرصے سے لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو کیوں دیتا ہے؟ کہتا مسلمان آتے ہیں لے جاتے ہیں، مسلمان آتے ہیں لے جاتے ہیں، تیویاں آدیاں نے لے جاندیاں نے۔ خدا کے بندو، رب کریم کے بندو، بولے بھالے پنچھیوں، تھوڑا سا خدا کے لیے سوچو، احتیاط سے کام لو۔ اب دو فیض ہیں، کرامات کی کتنی قسمیں ہیں؟ نبی سے صادر ہوتا معجزہ، کیوں جی علماء؟ نبی کے بعد خلاف عقل اگر کوئی بات کسی ولی سے صادر ہو تو کرامت، شکل بھی وہی، سلسلہ بھی وہی۔ اگر کسی غیر مسلم سے ہو تو پھر اسے معجزے اور کرامت کا نام نہیں دیں گے، پھر اسے استدراج کا نام دیں گے، پھر اسے اس کا نام نہیں دیں گے۔ ہے معاملہ وہ بھی ہے، وہ بھی وہی ہے، مگر چونکہ جس سے صادر ہوا ہے اس سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، مقام فخر ایک کتاب لکھی ہے آپ نے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے سوچ، میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان، صحابہ پاک کا فرمان، تابعین و تبع تابعین کی زندگی سامنے ہے شیشے کی طرح، سارے کام کر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، آگ میں چھلانگے لگا رہا ہے۔ ذرا قریب ہو کے پوچھ تو صحیح کہ دین اسلام کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ اب دو باتیں تو کہہ دی نا قبر میں کہ میرا دین اسلام ہے، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ اب دو باتیں صحیح کہہ دی، کہا یہ جو مرد کامل ہے اس کے متعلق تو کیا کہتا تھا؟ بات کر ذرا، نبیڑا کے ایتھے ہونے آ کے اس کے متعلق کیا کہتا تھا؟ حاضر رجل، اس کے متعلق، مرد کے متعلق کیا کہتا تھا تو؟ بول، اب پتا چلے گا۔ بلے شاہ میاں پتا ادو لگسی جد چڑی آئی ہاتھ بازا، پتا ادو لگسی جد چڑی آئی ہاتھ بازا۔ اب مسلک کی بات، انگشتے بدندہ اصحابہ پاک کی اشارتاً کنایتاً کریٹیسائز کی جا رہی ہے۔ جان نثار کرنے والے صحابی، مصطفیٰ کریم کی محفل میں بیٹھنے والے، زیارت کرنے والے صحابی، مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے صحابی، آج اپنے من کی خبر نہیں، اپنی خبر نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، خدا کے بندے اپنا تو بن، اپنا تو بن۔
دیکھ کر زیارت کی، گھر بار چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑا، ہاتھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں دیا، بیعت مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پہ کی۔ صحابی رسول آج 1450 سال بعد، 14-15 پونی 15 صدیاں بیت گئی، نہ حدیث کا سہارا لیا، نہ قرآن کریم کی طرف توجہ کی، تاریخ کو سر پہ اٹھا کے آ گئے، صحابہ پاک کے اوپر انگلی اٹھائی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، اپنے علم کے رگڑے لگاتے لگاتے کہیں گے ہاتھ سے، یہ نہ ہو کہ ہاتھ کے بیچارے سے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کے بندے، رب کریم کے بندوں، کیا سلسلہ، نبی مکرم معجزات تو منور تا قیامت جا بجا، قیامت کی صبح تک میرے اور آپ کے مصطفیٰ کریم کے معجزے برقرار رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ اعلی حضرت کا عقیدہ اپناؤ، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بس ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ آج کامل پیر کے مرید جو بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی بات ہو، ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں کہ دنیا والے تانے دیتے ہیں کہ کامل، اتنے کامل پیر کے مرید ہو کے تمہارا یہ حال ہے، یہ ہے یا نہیں ہے جی؟ ذرا پریشانی آئی، کہا جی ہمیں دنیا تانے دیتی ہے کہ کامل پیر کا مرید ہو کر تیرا یہ حال ہے۔ سلطان العارفین، تاریخ تصوف کا پہلا سلطان العارفین، دنیا کائنات جسے سرکار باجزید بستامی کہتی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے میں مختصر کر رہا ہوں۔ پہلا سلطان العارفین، عادت ہوتی ہے میں فلاں کا مرید ہوں، اچھی بات ہے، فلاں کا مرید ہوں، فلاں کا مرید ہوں، وہی عادت سے تنگ۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ نہیں پوچھتے کہ تو کس کا مرید ہے، وہ نہیں پوچھتے۔ جنہیں پوچھتے کون ہے، بس ماننے والا ہے۔ پھول گلاب کا بھی ہے، چمبیلی ہے، رویل کا بھی ہے، جاسمین کا بھی ہے، بہت سارے پھول ہیں، مگر گلدستہ ان کا ایک بنتا ہے، گلدستہ ایک بنتا ہے، منزل ایک ہے سب کی، راستے ہیں، ویو ہے اپنے اپنے جا رہا۔ سلطان العارفین کی بارگاہ میں، اب کڑوی بات ہے یہ، لے کے آپ کو جا رہا ہوں اچھی طرف، آ کے کہنے لگا جی آپ میرے پیر کو جانتے ہیں؟ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا، ادھر توجہ کر لی، وہ ادھر سے اٹھایا ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ اب میرے پیر کو جانتے ہیں؟ کوئی توجہ نہیں کی، ادھر سے ادھر توجہ کر لی، ادھر آ کر بیٹھ گیا۔ تنگ جب کیا تو سلطان العارفین نے کیا جواب دیا؟ ذرا دل کی تختی کے اوپر لکھو اور میرے ساتھ چلو، پھر میرے ساتھ چلو۔ کہا میں جانتا ہوں شرع کا قاتل ہے، ایک لفظ کا، شرع کا، شریعت مصطفیٰ کا قاتل ہے۔ غصہ لگ گیا، کہا جی آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا تجھے جو دیکھ لیا ہے، تجھے جو دیکھ لیا ہے تو کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ بزرگ فرماتے ہیں شاگرد کی ذہنیت سے استاد کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ کلام اچھا ہو تو یہ لکھنے والے کی خوبی ہے، انگلی اٹھے گی، تجھے دیکھ لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کریم کی عملی تصویر کا نمونہ،
تعرف میرے مصطفیٰ کریم نے کیا کہا؟ فرمایا کہ اونٹ پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کر، تجھے وہ ثواب نہیں ملے گا جو مکھی کے سر کے برابر میرا صحابی صدقہ کرے گا، جو اسے ثواب ملے گا۔ اپنے بات اوڑھ لیا، ہم نے ہاتھ چومنے شروع کر دی، ٹھیک ہے، اللہ اللہ ہر صلاح۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر، دوسرا ورق، مصطفیٰ کریم کے اوپر، عظمت کے اوپر انگلی اٹھائی، علم کے اوپر انگلی اٹھائی، بد اعتقادی کا درس دیا، حرام اور حلال کا درس دیا، قلم کاغذ پکڑ کے بیٹھ گئے، تعویذ لکھ دیا۔ اللہ اللہ ہر صلاح۔ کیوں تعویذ لکھا؟ وہ جو ختم پڑا تھا وہ حرام، اور تعویذ لکھ کے جو نذرانہ پاؤنڈوں کا لیا یہ حلال۔ وہ تو حرام، اور جو پاؤنڈ لیے حلال، اور ممبر پر بیٹھ کر کوئین کو گالیاں نکالی، گالیاں نکالی۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، گالیاں نکالی اس کو۔ کبھی حلف نامہ پڑھا ہے؟ یہ جو بڑے ٹڑاں لگی ہوئی ہے، کبھی حلف نامہ پڑھا ہے؟ وہ جو آپ نے دیا تھا جب نیشنلٹی ملی تھی، کبھی پڑھا ہے؟ پڑھنا ذرا غور سے۔ اس کوین سے بھی وفا کروں گا، نیکسٹ کوین سے بھی وفا کروں گا، اس کوین کے بھی لا کا احترام کروں گا، آنے والی کوین کے بھی لا کا احترام کروں گا۔ یہ حلف نامہ پر کر کے دیا ہے۔ مال لے لیا، میٹھا میٹھا کھا لیا، جو کڑوا تھا اسے پھینک دیا۔ جو تو تعویذ لکھ کے دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے دے رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر جو اولیاء کاملین کا لنگر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو، تو نہ ٹھیک ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، تو نہ ٹھیک ہو۔ لنگر کھاتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو لنگر کھاتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں شانے اور اوساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے۔ لنگر اس لیے نصیب میں نہیں کہ ٹھیک نہ ہو جائیں، فیصلہ جو ہو گیا، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ جب لنگر کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، مگر روز ازل سے جن قلوب و اذہان پر مہر ثبت کر دی گئی، اب ان کو لنگر سے بھی دور رکھا گیا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جا تیرے اوپر مہر لگا دی گئی، تو ضلالت میں رہے گا، گمراہی میں رہے گا، تجھے کوئی اچھا رہنما نہیں ملے گا، کوئی تجھے مقتدا نہیں ملے گا، کوئی تجھے پیشوا نہیں ملے گا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ کوٹلی میں ایک پروگرام تھا، بڑی کڑوی سی بات ہے، ختم کرتا ہوں میں پروگرام کو۔ کوٹلی میں پروگرام تھا، میں نے ایک سوال ان سے پوچھا، جی اس دفعہ کی بات کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ بزرگوں کہ یہ جو اڑنے والے پرندے ہیں، ان میں سے بھولا بھالا پرندہ کون سا ہے؟ اب یہ نوجوان بچے جیسے ادھر بیٹھے ہوئے ایسے ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، کشمیر میں بھی ہیں۔ 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے میں نے سفر کیا ہے میلاد کے جلسے، 4 مہینے 126 پروگرام کیے ہیں میں نے، دن رات سڑکوں پہ رہا۔ ایک ذمہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نبھا رہا ہوں۔ اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے۔ علماء کے، بزرگوں کے ہاتھ باندھ کے میں کہہ رہا ہوں، معافی کے ساتھ جہاز پار کے سی تواڈے کول بھیج دینے ہیں پونڈاں واسطے۔ پیچھے غریباں دیاں روٹیاں کون کھائے ہوتے، سکا ٹکر کون کھائے ہیں؟ روپیے دی تے ویلیو کوئی نہیں۔ اتنے 1 پاؤنڈ 113 کے کنے دوئے 133 دا، اتنے پہنچو گے روپیہ، کون لوے غریباں دے روپیے؟ مگر نہیں، بس باہر کیف اطائر الہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہے۔ پر کیا سوال کیا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بابا جی،
وہ کہنے لگے کہ حضرت جی تو کیا پتا ہے نہ مڑیا کی کو تو ساپے گل باؤ. میں آخیا پولیو بچیو جتنے جانور نا اڈن والے پرندے انہیں چ کمی کمی جاننے ہو کہ آزاد کشمیر بندے کگی آخنے اردو چ اس کی فاختہ آخنے وہ سب تو پولا جانور ہے. بندے خوش ہو گئے, معلومات اضافہ ہو گیا. میں آخیا اگے ٹرو ذرا دنیا تے جتنیاں قومن دسو ہاں سب تو سادی تھی پولی قوم کیڑی ہے. تکن لگ پہ کچھ بابا کہنے لگے جی تسی دسو. میں کہا اے میرے کشمیر دے جڑے بیٹھے جے بندے اے جو کشمیر دے بیٹھے جے اللہ اللہ خیر صلاح مسیتی لیا مولوی واز تقریر واسطے جدو نکلیا ادو کتب الاقطاب بن کے نکلے 50 بندے دی بیعت لئی ہوئی ہے. تسی نہیں لگی تو تہاڈی کمزوری سمجھ گیا. شیخ المشائخ شیخ طریقت دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا. ایک جاب یا کامل پیر بن جاؤ یا کامل خطیب بن جاؤ, مت دو جاباں کرو. دو بیڑیاں والا ڈب مردہ تو پیر جمال ہے ایک پاسے, بھوکھا مردہ پرونا دوں کراندا اج طلب دی اکال ہے ایک پاسے. سادہ قوم یہ نہیں دیکھنا کیا ہے کیا ہے. ایک نے کہا حضرت صاحب, دوسرے نے بھی کہہ دیا حضرت صاحب, اللہ اللہ ہر صلاح. لوٹے پٹے ہوئے میں نے دیکھے ہیں یہ اپنے ساتھ, ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں دیکھے. جب ذبح ہو گئے سب کچھ لٹا دیا پھر ہوش میں آئے اور پھر پوچھا بھی آج دن کون سا ہے. پیچھے والی بات میں نے نہیں بتاؤں گا, آج دن کون سا ہے. سارا کچھ چلا گیا, دین گمایا دنیا سے تھی, دنیا چلی نہ ساتھ, پیر کہاڑا مارے آئی غافلہ اپنے ہاتھ. ساتھیوں جو اللہ کے پیارے رسول کا وفادار ہے, قولاً فعلاً عملاً وفادار ہے, اللہ کے رسول کے صحابہ کا وفادار ہے, اور اس کے بعد سلف صالحین کا وہ وفادار ہے, ہمارے نزدیک وہ صحیح العقیدہ ہے. ہم اسے مرشد بھی تسلیم کریں گے, اسے پیر بھی تسلیم کریں گے, اسے اپنے مصلی کے اوپر امام بھی بنائیں گے. ایک خامی بھی ہوگی ہمارے نزدیک وہ بدعقیدہ ہوگا, نہ ہم اسے مصلی پہ کھڑا کریں گے, نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے, نہ اس کے اوپر نماز پڑھیں گے. اب یہ جملہ جو ہے نا یہ علماء سمجھ گئے, نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہ اس کے اوپر نماز. یہ مجدد پاک کا فتویٰ ہے, میرا تو نہیں ہے نا, میرے مرشد کا ہے. نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہ اس کے اوپر نماز پڑھیں گے. یہ چرچ تھا, الحمدللہ مسجد بن گئی, مصلی پہ امام کو کھڑا کیا, مولانا کوثر صاحب کو کھڑا کیا, رمضان صاحب کو کھڑا کیا. ایک بات بتائی تھی شاید یاد ہوگی, دوہرا دیتا ہوں. مسجد بنائی اللہ کا گھر, ہر کلمہ گو آ سکتا ہے مسجد کے اندر, مگر مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا جو میرے عقیدے کا ہوگا. ناواقف کو مت مصلی پہ کھڑا کرو. یاد رکھنا جو آیا اسے مصلی پہ کھڑا کر دیا, کیوں نہیں. آج کے بعد یاد رکھ لو, حافظ صاحب, مولانا صاحب, وصیت میری, لباس نہ دیکھنا, چال ڈھال نہ دیکھنا, مت ناواقف کو مصلی کے اوپر کھڑا کرو. یہ بابا جی کا مصلی آپ کے ذمہ لگا ہوا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, مت کسی کو کھڑا کرو. جو آئے بسم اللہ مصلی پہ وہ کھڑا ہوگا جو میرے عقیدے کا ہوگا, جس کی مصطفیٰ کریم کے ساتھ وفا نہیں ہے, اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا نہیں ہے, میرے نبی کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے اس کی وفا نہیں ہے, امہات المومنین کے ساتھ جو ہے وہ وفا کا رشتہ نہیں ہے, محبت کا رشتہ نہیں ہے. اس کے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حلالی بیٹا وہ ہے جو اپنی ماں کی عزت کی حفاظت کرے, اپنے باپ کی عصمت کی حفاظت کرے. آج یارو کتنا المیہ ہے کہ ہم اپنی ماں کے متعلق کچھ نہیں سن سکتے, باپ کے متعلق کچھ نہیں سن سکتے, مگر وہ کچھ سنتے رہتے ہیں جو امہات المومنین کے متعلق ہو رہا ہے, اصحابہ پاک کے متعلق ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے.
مسلمان نہیں لاکھ کا ڈھیر ہے. وہ بات ختم ہو گئی, وہ عشق کی سپرٹ ختم ہو گئی, وہ عشق کی آگ بجھ گئی. آج کہا جی ٹھیک ہے نا جی, چنگا ہی راہ دسنے نا جی, نماز ہی پڑھنے نا جی, نماز نہیں پڑھنے نا جی, نماز نہیں پڑھانے نا جی. وہ جمعے پہ میں نے کہا تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ کامل مسلمان کا, دوسرا حصہ کافروں کا. مسلمان تو ہے مسلمان کا, کافروں سے کوئی ڈر نہیں ہے, وہ تو ہے ہی کافر ہے. خطرناک گروہ درمیان والا مولانا محمد عمر صاحب کی بات چل رہی تھی, وہ کہتے تھے نہیوں میں نشیوں میں مڈل سیکس, درمیان میں مسلمانوں میں بیٹھ کے مسلمان جب اتر گئے, ان کو اہل علم کی زبان مصطفیٰ کریم کا فرمان, ان کو منافق کہتے ہیں. کیوں جی مولانا؟ منافق کہتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول نے بشارت دی, کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان منافقوں سے ڈرو, ان منافقوں سے ڈرو. اس لیے کہ انہوں نے لباس اچھا اوڑا ہوا ہے, اچھا لباس پہنا ہوا ہے. آخری بات, پروگرام وائنڈ اپ. حضرت صاحب مولانا سلطان محمود صاحب بہت وقت میرا گجرا والے دن میں پڑھیا, اتنے چوری ہوئی ڈاکا, اس ویلے کہتے ہیں سن لگی ہے. کی کہتے سن؟ ہاں اس سن لگی, ہوتا کی سی سن لگی ہے, کسی کندھ پچھوں پنی نہ کچیاں کندا ہوں سن, اندر بڑے دانیاں دا ٹوپا کٹ کے لے گئے, کوئی بوری گڑ دی چک کے لے گئے, کوئی 2 کھیس وہ لے گئے, رضائی لے گئے. وہ کچھ ہوتا سی, اور کی ہونا ہے, اللہ خیر صلاح سن لگی ہے. وہ کارا لے تے اگوں پیچھے پنڈ دے بندے نمازی سن اٹھ کھلوتے تے پھڑ لیا انہوں نے, پھڑیا سویرے لے گیا نمبردار کو, انہیں آکا بند چھوڑو رسی نالے بند. وہ ویکھیا یار نے داڑھی بھی رکھی ہے, سر تے پرنا بھی انہیں بدھا ہے, چلو یہ کو پوچھنے ہیں بھی کی گل ہے. وہ حالی فیصلہ نہیں سی ہوا, دوجی راتی پھر سن لگ گئی, پھر چور پھڑیا گا پڑیچ کتا. وہ بھی انہوں نے پنڈ والے نے کیا بھائی یار داڑھی نے رکھی پرنا نے بدھا ہے, ایک ہی گل ہے. وہ جس ویلے عدالت چڑھے نا, انہوں نے آخیا بھی یہ داڑیاں والے جڑے نے چور ہوں نا, استغفر اللہ العظیم, یہ داڑیاں والے چور ہوں. اہل نظر بیٹھا ہوا سی ایک بڑھڑا, اس آخیا داڑیاں والے چور نہیں ہوں, چور داڑیاں رکھ لین تو کی کریے, چور داڑیاں رکھ لین تو داڑیاں والے دا کی قصور ہے. اے بات ہے کھرے اور کھوٹے کی تامیز, پہچان کریں. یہ القاب کی بات ہو رہی تھی, 20 سال 40 سال 60 سال ہو گئے. اب متواتر یہ ایک بات تسلسل سے چورہ شریف دربار پاک میں عرس پہ چل رہی ہے. جب بھی میری باری آتی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں سجادہ نشین نہیں ہوں. اب پھر کہتا ہوں, میں بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ کے اور بابا جی فقیر محمد کے در کا جھاڑو کش ہوں. میں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں. جھاڑو کش ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے, اسی میں رہے زندگی تو بڑی بات ہے. قطبی نے قطب الاقطاب, کبھی بزرگوں سے پوچھیں. میں نے خط پڑھا ہے, بڑا خوبصورت خط تھا, نیچے لکھا ہوا تھا میر علی. اب پتہ نہیں کسی چودھری کا ہے کسی راجے کا ہے, نہ آگے نہ پیچھے, خالی میر علی. پوچھا بھائی کس کا خط ہے؟ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, مغفرت فرمائے. ہمارا ایک پیار کا اور عشق کا رشتہ تھا. حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہوئے بھی دل ٹوٹتا ہے. کہنے لگے جی بابا جی صاحب کا خط ہے, نیچے میرے لیے لکھا ہوا تھا. محدث اعظم خط پڑھا, نیچے لکھا ہوتا ہے جماعت علی, کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, جماعت علی لکھا ہوا. یہ کس کا ہاتھ ہے؟ یہ امیر ملت کا ہاتھ ہے. 10-15 ہزار علماء نے پگڑی اٹھا کے جن کے سر پہ رکھی تھی کہ ہم ان کو امیر ملت تسلیم کرتے ہیں.
پڑھ کے جماعت علی لکھو، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. جلال پور شریف گیا، اللہ تعالیٰ جات بلند فرمائے، برکات شاہ صاحب سے میں نے کہا بھی کو خط دکھاؤ، لیٹر لا کے دکھایا، غلام حیدر علی، بس کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، غلام حیدر علی. اور بابے بلے نے کیا فتویٰ دیا تھا، جیڑا بلے نو سید آکھے انہوں 2 ملن سزائیں، جیڑا بلے نو ارائیں آکھے انہیں جنت پینگا پائیں. کچھ بھی نہیں، غلام حیدر علی. سیال شریف گیا، خط پڑھا، رکا پڑھا، چٹھی پڑھی پیر کرم شاہ صاحب سے، نیچے کیا لکھا ہو گیا، محمد قمر الدین، بس کچھ بھی نہیں. آج 50 القاب بولے جاتے ہیں. کبھی اپنے دامن میں جھانکیں، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے کہ کیا وہ صفات ہیں. مرشد تو بنا کیا صاحب ارشاد ہے؟ کیا کسی کامل کے جوڑے سیدھے کیے ہیں؟ کیا کسی سے کوئی سبق پڑھا ہے؟ کسی سے سبق لیا ہے؟ یہ بیٹھا ہوگا ہمارا نات خان، ادھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا، وہ صوفی صاحب کا بیٹا. کتنے سال ہو گیا جی پڑھنے واسطے؟ کتنے سال پڑھے آپ؟ کٹنگ سیکھی ہو؟ 3 سال پڑھا وہ. میں نے کہا کوئی وکیل بن رہا ہے شاید، یقین جان مجھے نہیں پتا. میں نے پوچھا صوفی صاحب کی پڑھتا ہے؟ اجے جامتا نا کام سیکھنا رہا 10 میں. 1.5 دن کینچی پڑھتا ہے، دوسرے دن آئی اللہ حاصل. اس کے لیے بھی گورنمنٹ برطانیہ کا قانون کالج کی سند ہوگی. کیوں جی، ہے یا نہیں؟ اس کے لیے بھی کالج کی سند ہوگی. شو میکر جوتیاں گانٹھنے والے کے لیے بھی اس کی ڈگری اندر لگی ہوئی ہوگی کہ یہ کالج سے پڑھا ہے. وہ اتنا سستا سودا، راتی ستا تھے کچھ اور تو سویرے اٹھیا تھے کچھ اور. اس کے لیے بھی کسی ڈگری کی ضرورت ہے، کسی استاد کی ضرورت ہے، کسی کامل کی ضرورت ہے. گیا ہی نہیں، کسی کامل کے صحبت ملی ہی نہیں، بیٹھا ہی نہیں. اکثر دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں. اب میں نے کہا نا کہ 62-63 سال میری عمر ہو گئی، اتنے میں نے اولیاء کاملین گنے جن کے میں نے جوڑے سیدھے کیے. 7 سال وقت کا ایک عظیم مفتی محمد حسین نعیمی رحمت اللہ علیہ، جن کی جوڑے سیدھے کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. بیٹھا ہوں، ان کو دیکھا ہے، ان کی زیارت میں نے کی، علماء کی زیارت کی، بہت کچھ دیکھا، پڑھا، سنا. مگر کیا کسی کے پاس گیا، اب دیکھتا ہوں انداز کیا ہے، بیٹھنے کا انداز کیا ہے، بزرگوں نے کیا بتایا ہے. تسبیح کسبیہ، تسبیح ہلانا سوکھائی، تسبیح نبھانا اوکھا ہے. وہ دیکھتا ہوں بھی یہ کیسے پڑھ رہا ہے، نہیں پتا. یہ باتیں اس وقت ملتی ہیں جب کسی کامل کے پاس بیٹھو، اس کے جوڑے سیدھے کرو، اپنی ہستی کو مٹاؤ، نفی کی تلوار چلاؤ، لا کی بہاری پھیر دو، پھر بات بنے گی، پھر جا کے اللہ بنے گا، آئے گا، وگرنہ نہیں آئے گا. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے سے، تصدق سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ کریم ہماری ہر منزل آسان فرمائے. انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سیدنا محمد مبارک وسلم. مولا قدوس تمام کلام پاک اہتمام و انصرام، کلمات طیبات، سلسلہ قرآن خوانی، نعت خوانی، تقاریر، لنگر پاک تیری رضا واسطے، تیری خوشنودی واسطے، تیرا قرب حاصل کرنے واسطے تمام سنگت دی طرفوں، اساں عاجزاں مسکیناں دی طرفوں تیری بارگاہ رحیم کریم ستار غفار چ حاضر ہے میرے اللہ، تو قبول فرما، درجہ استجابت عطا فرما. اے میرے اللہ تمام کلام پاک اہتمام و احترام بصد ادب و احترام نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر اساں عاجزاں مسکیناں دی طرفوں، مائیاں بہناں دی طرفوں، میریاں بچیاں بیٹیاں دی طرفوں ہدیتاً تحفتاً حاضر ہے میرے اللہ، تو قبول فرما. حبیبی سیدی یا رسول اللہ
اساں عاجزاں مسکیناں دے ہدیے تحفے قبول فرماؤ میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے توسل کریمہ دے نال تمام انبیاء اور رسول اصحابہ پاک اصحابیات ازواج مطہرات امہات المومنین اہل بیت اطہار میرے مصطفیٰ کریم دا کرانہ اشرا مبشرہ تابعین تبع تابعین شہیدان کربلا شہیدان بدر شہیدان احد شہیدان اسلام امامان نظام مشائخ وزام بزرگان دی جملہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات ائمہ مجتہدین محققین محدثین مفسرین تمام سلاسل دے اولیاء کاملین دی بارگاہ چادر تو قبول فرما شہنشاہ بغداد والی بغداد پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی دی بارگاہ چادر تو قبول فرما سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ دے تمام اولیاء کاملین دی بارگاہ چادر تو قبول فرما میرے بابا جی غریب نواز تاج دار چورا شریف شمس العارفین قطب العالمین حضرت بابا جی سید نور محمد رحمت اللہ علیہ آپ دی تمام اولاد ازواج خدام درویش دربانہ دی بارگاہ چادر تو قبول فرما حاضرین و ناظرین بما میری مائیاں بہناں دے جتنے سی حاضراں ساڑھے تمام خیش و اقربا بہن بھائی حقدار حصے دار ننحال ددحال سسرال دنیا تو چلے گئے سنگی ساتھی انہاں دی بلندی درجات واسطے بخشش واسطے سال ثواب تو قبول فرما الہ العالمین جس خلوص محبت پیار دے نال اساں عاجزاں مسکیناں نے اہتمام کیتا میرے اللہ تو قبول فرما تمام سنگت نو اجر عظیم عطا فرما اپنی رحمتاں برکتاں نعمتاں دے نال سب نو مالا مال فرما میرے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ رزق وچ برکت عطا فرما مال جان وچ برکت عطا فرما عزت آبروچ برکت عطا فرما رزق حلال عطا فرما رزق کریم عطا فرما اپنی رحمتاں برکتاں نعمتاں دے نال سب نو مالا مال فرما میرے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ جنہ ساتھیاں نے بزرگاں نے دوستاں نے میریاں مائیاں بہناں بچیاں بیٹیاں نے کلمیں درہمیں سکھاں نے ساڑھے اس پروگرام وچ میرے اللہ حاضری دیتی سب دیاں میرے اللہ تو حاضریاں قبول فرما اپنی رحمتاں برکتاں تے نعمتاں دے نال میرے اللہ تو سب نو مالا مال فرما اے میرے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما گھراں وچ بیمار ہسپتالاں وچ بیمار میرے اللہ شفا تیرے کولے سید دو عالم دی خیرات عطا فرما مصطفیٰ کریم دی زکات عطا فرما در مصطفیٰ دی بھیک عطا فرما تمام بیماراں نو شفا عطا فرما قرضداراں دے قرضے دور فرما بے اولاداں نو سیدہ فاطمہ دی اولاد دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما پریشان حال ساتھیاں دیاں پریشانیاں دور فرما جمی آفات و بلیات تو محفوظ فرما میرے اللہ ظالماں ہاستہ بخیلاں تو بچا دشمناں دے بعد ارادیاں تو محفوظ فرما اے میرے اللہ ساڈے گھراں وچ عافیت خیریت عطا فرما شرم و حیا دی زندگی عطا فرما میرے اللہ اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرما اپنے اور اپنے محبوب دا قرب عطا فرما اپنے اور اپنے پیارے محبوب دی محبت عطا فرما جمی آفات و بلیات تو محفوظ فرما شر نفس شر شیطان شر دشمنہ تو محفوظ فرما میرے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ ساڑی زندگی دیاں راواں آسان فرما زندگی دیاں مشکل آسان فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاص رزقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.